अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, वो सऊदी अरबिया, वो मक्का मुकरमा की जगह जहां से इस्लाम का बोलबाला हुआ था, जहां से प्यारे आका मुस्तफ़ा ने बुतों का शफाया किया था, एक खुदा की, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, आज उसी मक्का मुकरमा, उसी सऊदी अरबिया के अंदर फिर से बुतों की पूजा शुरू हो चुकी है और जो वहाँ के बड़े बुत थे उनकी पूजा लोग करने लगे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो दोस्तों को शेयर करिएगा। शायद ही इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर होगी। ये वीडियो RH नेटवर्क से चैनल से ली गई है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये है सऊदी अरबिया, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का मरकज़ यानी कि इस्लाम का सेंटर। मगर आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई बताइए, आज से लगभग 1450 साल पहले यानी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, तो यहाँ सऊदी अरबिया में क्या हुआ करता था, यानी यहाँ के लोग किस धर्म को फॉलो किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे और किन रस्म व रिवाज को फॉलो किया करते थे। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि उस दौर में यहाँ पर ज़र्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन किया करते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। वरना सऊदी अरबिया समेत ये पूरा का पूरा जो अरब इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग कबीले के लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने अपने अलग अलग गॉड को चुन रखा था, मगर वो करते मूर्ति की ही पूजा थे। फिर ये हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगली एक सेंचुरी के अंदर ही दुनिया के आधे इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाले रिलीजन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पिछले 14 से 1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान से या फिर आम इंसान से पूछा जाता तो उसका जवाब ये होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम एंटर हुआ है, यहाँ पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, दोबारा वापसी नहीं होगी। और जाहिर है मेरी ये वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों का भी शायद यही मानना होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की यानी कि उस खबर की तो डिटेल में बात करेंगे ही, कि जो पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान परेशान कर दिया है, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं एक हदीस के ऊपर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक शब व रोज़ का सिलसिला ख़त्म ना होगा, यानी कि क़यामत नहीं आएगी जब तक दोबारा लातो इज़्ज़ा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये लातो इज़्ज़ा कौन है, जिनकी दोबारा इबादत शुरू होने को इस हदीस में क़यामत की निशानी के तौर पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज़्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वो उन खुदाओं की इबादत मूर्ति के ज़रिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से भी जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या ये कह सकते हैं कि जो देवियाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती थीं, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का नाम उज़्ज़ा था। इन दोनों के बुतों की इबादत करने वाले पुराने अरबी लोगों का ये बिलीव हुआ करता था कि ये दोनों देवियाँ खुदा की बेटियाँ हैं और इनके पास हम लोगों को दौलत, औलाद, हुस्न और जंगों में जीत दिलाने की पावर है, और तो और ये हमारे बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर के अंदर भस्म कर सकती हैं। इनमें से जो लात था वो दरअसल एक सफ़ेद कलर के पत्थर से बना हुआ चौकोर बुत हुआ करता था, जिसको बनु सकीफ कबीले की तरफ से पूजा जाता था, और इसका जो सेंटर था यानी गढ़ था वो आज के दौर का ताइफ का इलाका माना जाता था। जबकि जो उज़्ज़ा था उसका सेंटर वादी नखला में खराज नाम के एक इलाके को माना जाता था, और यहीं पर इसका एक बड़ा सा मंदिर भी मौजूद था। कुरैश समेत बहुत सारे कबीलों के लोग यहाँ पर आया करते थे और इबादत किया करते थे, जानवर ज़िबा किए जाते थे और बड़े बड़े नजराने चढ़ाए जाते थे। उज़्ज़ा नाम के इस बुत की वो एक हैरान कर देने वाली ख़ास बात कि जो इसको बाकी अरब के बुतों से अलग बनाती थी वो ये थी कि ये अपने मानने वालों से कलाम भी करता था, यानी बातचीत करता था।
بہت سارے مسلم اتہاسکاروں نے اور اسکالرس نے یہ لکھا ہے کہ دراصل قوم جن کی ایک سرکش عورت کہ جس کو عام زبان میں چڑیل بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی مندر کے پاس میں موجود ایک پیڑ پر ڈیرا ڈالا کرتی تھی، مطلب وہیں پر رہا کرتی تھی، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہی اس جن میں سما جاتی تھی اور لوگوں سے بات کیا کرتی تھی، جبکہ باقی کچھ اسکالرس نے اس پورے معاملے میں جادو کی بھی انوالومنٹ بتائی ہے۔ فی الحال فتح مکہ کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اتہاس کے سب سے مشہور اور طاقتور کمانڈر یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کو اس علاقے میں جانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف لات و عزہ جیسے عرب کے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عربیہ کے علاقے نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں، الگ الگ انسان اس سلطنتوں کی گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات و عزہ جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو ان کا کوئی نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں بھی ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 2024 ہے اور سعودی عربیہ تو پچھلے 8-10 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوا ہے اور ابھی بھی چینج ہو رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہوا پڑا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں تو آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہی ہوگا۔ یہ دراصل ایک پاکستانی امریکن اسکالر ہیں کہ جو اکثر ایتھیسٹ یعنی کہ ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار کرسچن وغیرہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر لات و عزہ کی ایک بار پھر سے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues posting that they're worshiping. But just the fact that it happened, Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front of us. انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں اور جو ہیں بھی وہ اپنے گھروں پر یا پھر دوسری خفیہ جگہوں پر ہی یہ کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ ایسا سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ اسٹیچو کسی میوزیم وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر نہیں بلکہ گھروں پر ہیں اور انہی اسٹیچو کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دوستو اس پورے میٹر کو سن کر جیسا کہ میں نے بھی پہلی بار میں سوچا تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا، انہوں نے ایسے ہی بیان دے دیا ہوگا تھوڑی بہت شہرت وغیرہ کے لیے۔ لیکن دوستو جب آپ لوگ اس میٹر کی گہرائی میں جائیں گے، گوگل وغیرہ پر سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک خاص طبقہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے اور اس طریقے کی کیمپین چلا رہا ہے کہ یہ جو لات و عزہ مناد وغیرہ تھے یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہیں، تو اسی لیے سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اسٹیچو کو باقاعدہ ایک بار پھر سے واپس لایا جائے اور میوزیم وغیرہ کے اندر رکھا جائے، تاکہ نہ صرف باقی دنیا جو یہاں پر گھومنے آتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، بلکہ سعودی عربیہ کے لوگ بھی اچھی طرح سے جان سکیں کہ لات و عزہ کیا ہے اور یہ ہمارے اتہاس کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک امریکن اسکالر پوڈ کاسٹ میں اس طریقے کی بات کرتا ہے تو باقی دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کو لائٹلی نہیں لیا بلکہ بہت زیادہ سیریسلی لیا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لات و عزہ کا جو کی ورڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر تو ضرور آیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی سعودی حکومت اس طرح کے بہت سارے میوزیم بنا بھی رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر لے کر بھی آ رہی ہے، تو اسی لیے یہ کوئی زیادہ حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم فیوچر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے کسی نئے یا پرانے میوزیم میں اس طرح کے اسٹیچو لا کر رکھے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کی حکومت اس طرح کے قدم اٹھا چکی ہے کہ جس پر اس کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو خوب کرٹیسزم جھیلنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں وہ جو ایک مشہور علاقہ ہے کہ جس کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس جگہ پر ہسٹوریکلی کسی دور میں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس جگہ کو سعودی حکومت نے نہ صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں بدلا، بلکہ وہاں پر تو آج کے دور میں رات کے اندھیرے میں خوب پارٹیز وغیرہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو صحیح میں بہت ہی غمگین، اور جس سرزمین پہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں جو مسلمانوں کا سینٹر ہے، سب سے مقدس جگہ، جہاں جانے کے لیے ہر ایک مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ایک بار اس سرزمین پہ جائے، جہاں پہ ہمارا مقدس مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، جہاں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس سرزمین کے اوپر آج یہ حرکتیں ہو رہی ہے، وہاں پہ جو پوجا کی جا رہی ہے، وہاں کے جو پہلے پرانے کے جو دیوی دیوتا تھے ان کی پوجا گھروں میں کی جا رہی ہے، ابھی چھپے چھپائی کی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھے گی۔ یہ وہی سعودی عربیہ ہے جہاں ڈیولپمنٹ کے نام پہ پب کھولے جا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ جانے کی انومتی دی جا رہی ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، مطلب جو چیزیں اسلام کے اندر منع فرمایا گیا ہے، جسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہ چیزیں آج سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، جو مقدس زمین ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی غمگین کرنے والی ایک واقعہ ہے کہ اس سرزمین کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے، اور آئے دن آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ میں کس طرح سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اور کوئی وہاں جا کے ویڈیو کھیل رہا ہے، کوئی وہاں جا کے ڈانس کر رہا ہے، ریل بنا رہا ہے۔ جس جگہ پہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس جگہ پہ جا کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ بھی اس چیز کے اوپر روک نہیں لگا رہی، بلکہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ الولہ جس کا نام ہے، جو آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جانے کے لیے منع فرمایا ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ اس جگہ کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا گیا ہے۔ اس جگہ پہ قوم سمود کے لوگوں کے اوپر عذاب آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اگر وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس جگہ سے جلدی جلدی نکل جاؤ، کیونکہ ایک قوم سمود ایسی قوم تھی جو اللہ کی بہت ہی نافرمان قوم تھی، اور اللہ قوم کے اوپر عذاب آئی اور پورے قوم وہاں پہ ختم ہو گئی۔ تو جس جگہ پہ نبی کریم نے جانے کے لیے منع فرمایا، وہاں آج ٹورسٹ پلیس بنایا گیا ہے، وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، وہاں پہ عیش و آرام کی چیزیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی غمگین بات ہے اسلام کے لیے، پوری اسلام دنیا کے لیے۔ تو دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کیا لگتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔